نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روحانیت کی حقیقت اور مرشد کامل کی مرکزیت، روحانیت کی ساری داستان مرشد کامل کے گرد گھومتی ہے اور مرشد پر ہی جا کر اس کی تکمیل ہوتی ہے۔ جو اس راستے سے نہیں گزرا وہ اس راستے کے اسرار کو نہیں جان سکتا، لیکن جن لوگوں کو کسی صاحب نسبت سے تعلق نصیب ہوا ہے، جو راہ سلوک کے مسافر ہیں، وہ بخوبی جانتے ہیں کہ اس راستے میں سب سے اہم چیز مرشد کامل کا ہونا ہے، اور اس کے بعد مرشد اور مرید کے درمیان قائم ہونے والا باطنی تعلق، در حقیقت باطنی تعلق ہی روحانیت ہے۔ یہ بات طے شدہ ہے کہ مرشد اور مرید ایک دوسرے کے لیے نہایت اہم ہیں۔ ان کے درمیان قائم تعلق ہی اس روحانی رشتے کی مضبوطی کی دلیل ہوتا ہے۔ مرشد اور مرید کا تعلق طبیب اور مریض کے تعلق کی مانند ہے۔ جب یہ باطنی تعلق قائم ہو جاتا ہے تو مرید ظاہری و باطنی، دنیاوی و اخروی ہر حال میں اپنے مرشد سے جڑا رہتا ہے۔ یہ تعلق مرشد کے وصال کے بعد بھی منقطع نہیں ہوتا، کیونکہ جب ایک مرتبہ مرید کا رابطہ اپنے مرشد سے قائم ہو جائے تو مرشد چاہے قبر میں ہو یا ہزاروں میل دور ہو، مشرق میں یا مغرب میں، شمال میں یا جنوب میں ہو، مرشد روحانی طور پر اپنے مرید سے مربوط رہتا ہے اور مرید اس رابطے کو براہ راست محسوس کرتا ہے۔ باطنی تعلق کیسے قائم ہوتا ہے؟ باطنی تعلق کے قائم ہونے کی دو بنیادی صورتیں ہیں۔ تصور مرشد، تصور مرشد کے ذریعے یا مرشد کی عطا سے مرید ہر وقت اپنے مرشد کے چہرے کو اپنے خیال میں محسوس کرنے لگتا ہے۔ وہ جو کچھ دیکھ رہا ہوتا ہے، جو کچھ کر رہا ہوتا ہے، اس کی نگاہ باطن میں مرشد ہی جلوہ گر رہتا ہے۔ جب تصور مرشد پختہ ہونا شروع ہو جاتا ہے تو دنیا کی باقی تمام صورتیں نگاہوں میں دھندلی ہو جاتی ہیں۔ مرشد کی عنایت سے مرید کا باطن اپنے شیخ سے جڑ جاتا ہے۔ مرشد اور مرید کے درمیان دل کی ہم کلامی کا آغاز ہو جاتا ہے۔ اسی مقام پر مرید کی روح مرشد کی روح میں فنا ہونے کا سفر کا آغاز کرتی ہے۔ نور کی یکتائی اور شرح صدر، اس مرحلے پر مرید اور مرشد کا نور ایک ہو کر وحدت کے سفر میں داخل ہو جاتا ہے۔ دوئی ختم ہونے لگتی ہے اور مرید کا سینہ اسلام کے لیے کھلنا شروع ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ جسے ہدایت دینا چاہتا ہے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، اور جب شرح صدر نصیب ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے نور سے نواز دیتا ہے۔ مرید نور الہی پر فائز ہو جاتا ہے۔ جب کسی بندے پر یہ فیض نازل ہو جاتا ہے یا ہو جائے تو وہ اللہ کے نور کے ساتھ عرش سے لے کر فرش تک پوری کائنات کو نور ہی نور میں دیکھتا ہے۔ فیض مرشد اور حجابوں کا اٹھنا، جب مرشد کامل اپنے مرید پر نگاہ رحمت ڈالتا ہے اور اس پر فیض کرتا ہے تو مرید ہر شے کو اللہ کے نور سے دیکھنے لگتا ہے۔ حجاب دراصل اندھیرا ہوتے ہیں اور نور حجابوں کے اٹھنے کا نام ہے۔ جیسے ہی نور اور فیض ملتا ہے اندھیرا ختم ہو جاتا ہے، حجاب اٹھ جاتے ہیں۔ بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک رسائی، جب طالب سے حجاب اٹھ جاتے ہیں تو وہ بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بلا حجاب فیض پاتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار بھی کرتا ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مشاہدہ بھی نصیب ہوتا ہے۔ یہ سب کچھ مرشد کامل کی عنایت اور مرشد اور مرید کے مضبوطی باطنی تعلق کے نتیجے میں ممکن ہوتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں مرشد کی عنایت نصیب فرمائے تاکہ ہم منزل مراد حاصل کر پائیں۔ آمین یا رب العالمین۔